نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس مبارک مہینے میں اسلام کا ایک اہم رکن حج ادا ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کو ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ کہتے ہیں۔ اور حج کے علاوہ اس مبارک مہینے میں اسلامی تہوار عید الاضحیٰ کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے، جس میں لاکھوں اللہ کے بندے اپنی قربانی کو اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ عظمت اور فضیلت والے مہینوں میں سے ہے، جس میں عبادت کا خاص مقام ہے، اور اس مہینے کا پہلا عشرہ تو بہت ہی فضیلت رکھتا ہے، اور عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کی فضیلت کا تو ٹھکانہ ہی نہیں۔ اسی طرح ویسے تو ذی الحجہ کا پورا مہینہ خیر و برکت والا ہے، برکت ہی برکت والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کا پہلا عشرہ خصوصیت کے ساتھ فضیلت کا حامل ہے۔ قرآن میں ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور ذی الحجہ کی 10 راتوں یعنی 10 تاریخوں کی۔ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا اس چیز کی عظمت اور فضیلت کو ثابت کرتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ تو مسلم شریف اور ترمذی شریف، نسائی اور ابو داؤد ان احادیث کی کتاب میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے یعنی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث اور اس جیسی دوسری احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء کرام نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ کاٹے اور سر، بغل اور ناف کے نیچے بلکہ بدن کے کسی حصے کے بال بھی نہ کاٹے، لیکن یاد رہے ایسا کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص قربانی سے پہلے بال ناخن کاٹ لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس سے قربانی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ قربانی سے پہلے اگر 40 روز گزر گئے ہوں تو پھر ناخن کاٹنا اور ناف کے نیچے اور بغل کے بالوں کی صفائی یہ بہت ضروری ہے۔